جس کا اظہار خود مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں خیر خواہ اور وفادار آدمی تھا، لہٰذا انگریز حکومت کی شہ پر مرزا قادیانی نے ہندوستان کے چھوٹے سے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والے شخص مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور سن 1908 میں اس نے والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم معزز و مکرم علماء کرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر اظہار سخن کی سعادت سخن حاصل کر رہا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے نام سے معنون ہے۔ عزیزان من، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ اور پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ حضور کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ چنانچہ کائنات کے رب نے قرآن مجید میں یہ واضح اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کی تفسیر خود آقا دو جہاں تاجدار ختم نبوت سید الجن والانس، فخر موجودات، فخر کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، وجود کائنات، مطلوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 13 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627 پر دیکھیے، الا انہ لیس نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آئیے جناب والا قول صحابہ اور قول ائمہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بین کتبیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، دعوی النبوۃ بعد نبی کفرم بالاجماع، اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ کسی شاعر نے حضور کی ختم نبوت کو اپنے انداز میں کچھ یوں بیان کیا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا پسانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا،
وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیقی قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، رفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ توجہ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے گھنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ توجہ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ عزیزان من، موجودہ دور میں جو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ قادیانی ہیں، جو خود کو احمدی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام کے بعد ہندوستان کے چھوٹے سے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والے شخص مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور سن 1908 میں اس نے آخری سانس لی۔ یہ وہ دور ہے جب سلطنت برطانیہ نے بر صغیر پر دور تسلط کو طول دینے کے لیے اور اس خطے کے لوگوں سے اپنے ناجائز قبضے کو مذہبی طور پر تسلیم کروانے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو خاندانی طور پر انگریز کا وفادار چلا آ رہا تھا، جس کا اظہار خود مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں خیر خواہ اور وفادار آدمی تھا، لہٰذا انگریز حکومت کی شہ پر مرزا قادیانی نے مرحلہ وار دعوے کیے۔ مسیحیت، مجددیت، مہدویت کے جھوٹے دعووں کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کی جسارت یہاں تک بڑھی، نعوذ باللہ اس نے کہا مرزا قادیانی کی شکل میں پیغمبر علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوا۔ ان تمام کفریہ عقائد کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمانوں، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور اسلامی حکومتوں اور اعلیٰ عدالتوں اور عالم اسلام کے مشہور اداروں نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، عقیدے کو در بطول کے سانچے میں ڈال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر، اٹھے گی جو میری آنکھ ختم نبوت پر، اٹھے گی جو میری آنکھ ختم نبوت پر، رکھ دیں گے سنی وہ آنکھیں نکال کر، کیونکہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے نبی کو توہین کی نظروں سے مت دیکھو، میرے نبی کو توہین کی نظروں سے مت دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھوں کو پھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔